اس کے بال کٹوائے آپ کو علم ہوگا. محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہوں نے اسی علی امین خان کو اٹھوایا. میں ان کا وکیل تھا. پاؤں کے سارے ناخن نکلوائے اسی محسن نقوی صاحب کے گنڈاپور صاحب. یس ناظرین اکرام السلام علیکم. ناظرین آج شیر افضل مروت نے محسن نقوی کے بارے میں ایسے دل ہلا دینے والے انکشاف کیے جسے دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ بظاہر محسن نقوی اپنے کردار کو اچھا دکھانے والا حقیقت میں کس شخصیت کا مالک ہے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. یہ چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں؟ 9 مہینے کی جو کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کی، اس کو صرف ایک ایگزامپل رکھ کے آپ کے اوپر بہت تنقید کے نشتر آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے برسائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ آپ سب نے یہ تمام تر جیسے کہتے ہیں نا یہ برے کارنامے، بری کارکردگی، ناقص کارکردگی آپ نے دکھائی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے ایک آپ پہ تنقید برائے تنقید ہے؟ بہت شکریہ. تارڑ صاحب جو ہیں، ویسے آپ ان کے تمام بیانات دیکھ لیں، ماضی میں جتنے بھی دیے ہیں، کبھی نیک کوئی اچھا لفظ انہوں نے ہمارے لیے نکالا ہے؟ ہمیشہ جو ہے نشتر طنز کے وہ چلاتے رہتے ہیں. اور موجودہ وقت میں تو میں نے نون کے عمائدین سے بھی گزارش کی تھی کہ مذاکرات کے دوران جو ہیں طرفین کو پرہیز کرنی چاہیے طنز سے، تانوں سے، ایک دوسرے پہ بہتان ترازیوں سے. جہاں تک یہ ان کے وائٹ پیپر کا تعلق ہے، 9 ماہ کی کارکردگی جو ہے، سب سے پہلے تو یہ وفاق جواب دے کہ 1500 ارب روپے جو انہوں نے کے پی کے روکے ہوئے ہیں یہ دیں گے، کیونکہ ہمارے تو مراسم ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مرکز کے ساتھ کس طرح ہے. 1 روپے نہیں دیا ہے. نمبر 1 1500 ارب روپے ایک پسماندہ صوبہ ہے. اور یہ مراسم بہت اچھے نہیں ہیں مروت صاحب. وہ کہتے ہیں وہ تو بغلگیر ہو کر ملتے ہیں گنڈاپور صاحب محسن نقوی صاحب کو، اور یہ کہتے ہیں یہ جو جارحانہ بیانات ہیں یہ صرف آپ کے اپنے سوشل میڈیا کی جو بریگیڈ ہے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے. دیکھیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ سی ایم کا اپنے گھر میں آمد پہ بغلگیر ہو کے ملنا، یہ تو ہمارے رواج ہیں. یعنی کوئی مہمان آئے چاہے وہ مخالف پارٹی سے کیوں نہ ہو، میں کھڑا ہوں گا، بغلگیر ہو کے ملوں گا. یہ ہماری ریت ہے، رواج ہے، ہماری اخلاقیات ہے. یہ کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی ہے. یہی محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہوں نے اسی علی امین خان کو اٹھوایا. میں ان کا وکیل تھا. پاؤں کے سارے ناخن نکلوائے اسی محسن نقوی صاحب کے ناخن نکلوائے. یس، سارے ناخن نکلوائے. ٹارچر کیا گیا. میں آپ بتاتا ہوں نا، کیونکہ میں تھرو آؤٹ اس کے ساتھ ٹریول کرتا گیا. اس کے بال کٹوائے آپ کو علم ہوگا. پھر اس کے گردن میں ہاتھ اس طرح پیچھے سے باندھ کے اتکڑیاں لگائی اور 36 گھنٹے اس نے ٹریول کیا. آج بھی وہ کمر گردن جو ہے سیدھی نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اسی محسن نقوی صاحب کے دور میں 72 اس پہ پنجاب حکومت نے پرچے درج کیے. اس کے باوجود بھی اس شخص کا اپنے ہی گھر میں یا دفتر میں آمد پہ ان کے لیے کھڑا ہونا، یہی محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ تھی جنہوں نے بشرا بی بی اور علی امین خان پہ 3 جگہوں پہ ٹارگیٹڈ اٹیک کیے. 3 ان کی بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں کنڈم ہوئی. یہی محسن نقوی صاحب تھے جن کی پولیس نے اور جن کے اس پہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج نے آ کے ہم پہ جو گولیاں چلائی، اس سے ہمارے ورکر شہید ہوئے، زخمی ہوئے. اور ہماری املاک آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے صرف ایک گورنمنٹ میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کو تو بھگانے میں، فرار کرنے میں مدد دی تھی. جب وہاں پر کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا تھا کارکنان پہ، تب پہلے ہی ان دونوں کو بتا دیا گیا تھا، اسی لیے یہ لوگ چلے گئے. بہت ساری ویڈیوز جو ہیں ہم نے ریلیز نہیں کی ہیں ابھی بھی آپ نے. تو کس دن کا انتظار ہے مروت صاحب؟ میں آپ کو عرض کروں نا، ابھی بھی ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ان سنائپر رائفل برداروں کو دیکھا جا سکتا ہے جو اجویری پلازا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور پولیس ان کو اسکارٹ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکروں نے ان کو پکڑا، مارا، ان سے رائفل ہی چھین لی. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک مثال دوں. 2 میتیں لے کے سالار خان کاکڑ ہمارے بلوچستان کے پاکستان تحریک انصاف کے کرتا درتا ہیں، وہ 2 میتیں لے کے جا رہے تھے رات کو. اٹک کے پاس ان کو گرفتار کیا. 97 لوگ تھے، ان سب کو گرفتار کیا، میتوں کو جانے نہیں دیا. سالار خان کاکڑ آج بھی جیل میں ہیں. 23 مقدمات میں ان کو نامزد کیا. اسی طرح ہمارے ہزاروں ورکر جو ہیں. میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ آپ نے انتظار کس بات کا ہے؟ اگر یہ ویڈیوز ہیں وہ تو آپ کا روز تمسخر اڑاتی ہے وفاقی حکومت کے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا سارا ڈرامہ رچایا انہوں نے لاشوں کا. آسان سا علاج ہے نا. ہاں، پیشے کے لحاظ سے یہ بھی وکیل ہے قادر مندوخیل صاحب جو ہیں پڑھے لکھے، اور پھر نہال ہاشمی صاحب. ہم نے برسٹر گور صاحب کی مدعیت میں
ایک نالش ایک استغاثہ 302 ضابطۂ جی، بات فوجداری صحیح ہے، کے تحت دائر کیا ہے. اس میں ہم نے مقتولین کی تفصیل دی ہے, زخمیوں کی تفصیل دی ہے, ملزمان کی تفصیل دی ہے. جا کے کوئی ایک شخص چلا جائے, تارڑ صاحب چلا جائے اور عدالت میں درخواست دیں کہ جی میں حلف پہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ساری زندگی کے لیے ہم پرجری کے شکار ہو جائیں. اچھا, ہاں یہ واقعی پرجری کا تو الزام آئے لگ ہمیں جائے گا. چیلنج کر دیں, ہم نے پرجری کی ہے اور ہم نے تو آپ کو ملزم بنایا ہے نا, تو جائیں کہ جی مجھے غلط ملزم بنایا, انہوں نے غلط بیانی کی ہے, غلط سٹیٹمنٹ. حافظ صاحب آئیڈیا تو غلط نہیں ہے اور برا نہیں ہے.